اللہ کی نسبت پر جہاں کہیں اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے۔ فرشتوں کے سامنے بھی اللہ پاک دیکھا یہ میرے بندے ہیں، تم تو کہہ رہے تھے نا یہ تم خرابہ کریں گے، یہ خالص میرا دین مجھے راضی کرنے، اللہ پاک مبارک کرے اور قبول فرماوے ہمارے جمع پر۔ یہ جتنی اب تک باتیں ہوئی ہے، کارگزاریاں ہوئی ہے، اعضاء ملاتے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، اصل اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اس لیے چند باتیں ذہن میں بٹھا دی ہے، دلوں میں اتار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح وطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، پوری زندگی جس کو کہتے ہیں کتنے دن کی ہے؟ یہ جو بول رہا ہوں یہ بولتے بولتے ختم ہو جائے تو کوئی کہہ سکتا، آپ سن رہے ہیں سنتے کوئی کسی کو پتہ نہیں کتنی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی مختصر اور ایسی غیر یقینی، ایسی کانٹے کی ہے کہ وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ ہر طرح کی مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے حفاظت، اللہ کی زیارت، اللہ حضور کا پڑوس، سارے نبیوں کی زیارت اور ہر آن ہر نعمت میں اضافہ، اس سارے کا دار و مدار اسی تھوڑی سی زندگی پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے دو طاقتیں دے رکھی، کوئی ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مزدور ہو، کارخانہ دار ہو، صدر ہو، وزیر ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، امام صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے پاس دو طاقت ہے، ایک قوت فکر
سوچنے کی طاقت اور کرنے کی طاقت یہ ہر ایک کو دی، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ہر ایک کے عمل کی جو طاقت ہے وہ اس کی سوچ کے تابع ہے۔ جس چیز کو سوچے گا اس کو کرے گا، جس چیز کو سوچے گا اس کو کرے گا، اور جس کو کرے گا وہ عمل بنے گا۔ اب عمل سوچ صحیح ہے تو عمل صحیح، عمل صحیح ہے تو نتیجہ صحیح، آخرت کے اعتبار سے تو ہمیشہ ہے، اور اس کے اثرات دنیا پر بھی۔ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اس ایمان والی، اعمال والی، احکامات والی، اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والی، ایک دوسرے کا حق پہچانتے ہوئے ادا کرنے والی، سکرات ہے، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اس کا سوال جواب ہے، اس کو سامنے رکھنے والی بہت مختصر زندگی، لیکن اصل تو اس کا اجر و ثواب وہاں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الاجور۔ عملوں کے اجر جو ہے وہ آخرت میں ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا پر بھی قائم ہوتے ہیں، جس میں یہ آیت پڑھی ہوئی ہے حیات طیبہ۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اس پر جو حیات طیبہ کے 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ایمان، عمل اور آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والے، سب سے پہلا انعام اللہ کا اس دنیا میں دلوں کا سکون۔ آسمان زمین کو آ جائے، زمین آسمان کو چلی جائے، مشرق مغرب ہو جائے، دنیا میں جو چاہے ہو جائے، اس کو دلوں کا سکون سب سے پہلے۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومتوں والوں کو، دنیا والوں کو، دولتوں والوں کو اور دنیا کے سامان والوں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہے، اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہے، تو وہ بجائے ملکوں پر فوج کشید کرنے اور ملکوں والوں سے لڑائیاں لڑنے کے، اللہ والوں ہی کے دلوں پر حملہ کرنے لگے۔ اتنا سکون، پہلا انعام حیات طیبہ، دلوں کا سکون۔ دوسرے، ان کے پاس جو سبب اسباب ہیں، کوئی تو بالکل ٹھیلا لے کے پھرتا ہے، کوئی سڑک پہ بیچتا ہے، اور کسی کے بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے شو روم اور بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے مارکیٹ، اور ایک ہی مارکیٹ میں نہیں، جہاں ہے وہاں بھی اس کی مارکیٹ میں، اور دنیا میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی شاخیں ہیں، جو بھی، اور جس کے پاس صرف بہت معمولی سا سامان، اس سب میں اللہ برکت دیں گے۔ پہلا انعام دلوں کا سکون، دوسرا انعام چیزوں میں برکت، اور تیسرا بہت بڑا انعام دعاؤں میں قبولیت۔ یہ جو مانگے گا اللہ پاک، اسی لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے کبھی کسی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو جو مانگا ہے وہی مل گیا، یا آنے والی کوئی مصیبت تھی وہ دعا سے رک گئی، اور یا بالکل اللہ نے اس کو محفوظ کر لی، اور قیامت کے میدان میں یاد دلائیں گے تم نے یہ بھی مانگا تھا، یہ بھی مانگا تھا، یہ رکھ جاؤ۔ تو ہمیں اسی لیے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا کو مومن کہا دیا۔ اور ہماری یہ ساری محنت، ساری دوڑ بھاگ، ساری کوشش کہ جیسے کارخانہ، فیکٹریوں میں، بڑی بڑی کمپنی میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے جو کمپنی والے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ سب ہمارے جیسے ہو جائیں، جو ہماری حیثیت ہے، جو ہمارے پاس ہے، اور جتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری کمپنی میں کام کرنے والا ہر آدمی روز ترقی کر رہا ہو،
محنت میں لگنے والا ہر روز ایمان میں ترقی کر رہا ہو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ سے عشق بڑھ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں کی ادا، آپ کی سنتوں کا اہتمام کہ ہر قدم پر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری سیرت مبارکہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مقبولات میں ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اما جی قرآن میں یہ کہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی آپ تو بہت بلند اخلاق ہیں، تو کتنے ہیں اما جی؟ تو اما جی نے فرمایا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ اما قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن وہ محمد رسول اللہ، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے، کوئی سانس، کوئی حرکت، کوئی سکنت، اندھیرے میں اجالے میں، گھر میں باہر میدانوں میں، جہاں بھی قرآن نے کیا پڑھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محل جو بنایا، جو کہتے ہیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی، کتنا خون، کتنے جوان، کتنی مالیتیں، کیا کیا برباد ہوا، اور کوئی سولوشن، کوئی صلح صفائی کی کوئی شرط نہیں۔ حضرت تشریف لے آئے اور آپ نے بھی فرمایا مالی اراکم وانتم تقحمون فی النار وانی آخذ بحجتکم، اور کما قال علیہ السلام، مجھے کیا ہو گیا ہے، حضور فرما رہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی، جان جہاں لگا کے ہو وہاں جائے، دو تین طاقتیں ہیں، جانی، مالی اور سمجھ بوجھ، اس کے ذریعے جو کچھ تمہارے پاس ہے ہر طاقت تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، تمہارا وقت ایسا، تمہارے پیسوں کی کمائیوں کی شکلیں بھی اور کمائی اور اس کے خرچ کی شکلیں بھی، آخرت سے غفلت، مرنے کو بھولنا، اللہ کا خوف نہ ہونا، یہ ہر چیز تمہیں جہنم کی طرف کھینچ رہی اور دھکیل رہی۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَتِكُمْ، اور میں ہوں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، رحمت للعالمین، میں تمہاری کوفیں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں، یہ تمہارا وقت لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ اسی لیے قرآن میں صاحب کا اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ عجیب بات ہے، ہر نبی کے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ والا علم، یہ صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کی جوتی کی خاک کے برابر بھی ساری دنیا کے سارے اولیاء اللہ ایک طرف، ایک ادنا درجے کے صحابی، ان کی جوتی کی خاک اس کے برابر نہیں، یہ صحابہ کو انہیں جو قدر ہوئی، یہ جو روز رات دن ہر موقع پر ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں شہر میں برکت دیں، علم و ذکر، یہ صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد
جیسے ہم ہمارے یہ فضائل کی کتابیں معمولی نہیں ہیں، اس کو سننا بھی ہے اور اس کو خود پڑھنا بھی ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل کے موقع پر، ابھی یہ ہم کہتے ہیں اس بیٹھنے پر اللہ کیا دیں گے، بولنے پر اللہ کیا دیں گے، مجلس کے ختم ہونے پر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے، یعنی فضائل فرماتے تھے ہر عمل کے موقع پر اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ، تو پھر اس کی لذت اور اس میں مزہ۔ اسی لیے جیسے چیزوں میں مزے ہوتے ہیں نا، پھلوں کا مزہ اور ہے، پھلوں میں بھی آم کا مزہ اور ہے، شریفے کا مزہ اور ہے، تربوز کا مزہ اور ہے، اور یہ سارے مزے انگور کا اور ہے۔ ایسے فرائض میں، واجبات میں، سنن مؤکدہ میں، نوافل میں، اب جیسے بھی تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھیں گے بھائی کہ حج عمرہ کر لو، حج عمرہ کر لو، روز یہ سارا مجمع سننا ہوا ہے، اور حج عمرہ بھی کہتا مقبول حج اور عمرہ ہے نا، اشراق کے فضائل۔ اسی لیے فضائل کے دھیان کے ساتھ میں سجدے میں ہوں تو کہاں ہوں، اقرب ما یکون العبد بربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے فضائل کے علم ہے، اور پھر وہ اس کے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، 2 ہاتھ، 2 پیر، پیشانی اور یہ ناک، چہرہ، 7 اعضاء پر۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا، اس سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں کہاں ہوں گی، سجدے میں پیر کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، وہ سارا بتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے بہت بڑا انعام، بہت بڑا احترام کیا ہے کہ ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، لیکن جو کہہ رہے دین دین دین، جو ہم کہتے ہیں نا دین، اس کا ترجمہ پابندی، دین کا ترجمہ ہی ہے پابندی، کہ ہمیں پابند کیا ہے۔ اس لیے کہ جانور جو ہے وہ پابند نہیں ہے، جانور تو جس کے چاہے گھر میں گھسے، جس کے جہاں چاہے منہ مارے، جہاں چاہے جو کرے، جانور کی چیز، اس کے لیے کوئی دین ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی شریعت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کیونکہ جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوتا، جن کی زندگیوں میں پابندی نہیں ہوتی، جن کی زندگیوں میں خوف خدا نہیں ہوتا، جن کی زندگیوں میں اللہ کے حکموں کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پابندی نہیں ہوتی، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ چوپایا تو چوپایا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، کتا کتا ہے، کتے والا کام کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، کاٹنا پیٹنا وہ کسی کے، لیکن آدمی ہو کر، انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر کتوں جیسی حرکت، سور جیسی حرکت، گدھے جیسی حرکت، تو یہ تو چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے۔ اسی لیے اللہ نے تو کیسا کرم فرمایا، یہ جو قرآن ہے جس کو کہا ہدی للمتقین، ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری اس قرآن نے بتلا دی، ہر قدم پر رہبری۔ تو میں نے یاد کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، جیسے ہمارے بیوی بچے، مکان، کھپانا، خرچ کرنا، شادیاں، یہ سب صاحب، لیکن حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تسلیم تک ان کی پوری زندگی جہالت اور شرک، ایسی جہالت کہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں تو ماں کا ساتھ ننگے ہو کر، طواف
کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے دیر سویر وہ چیز کے ہاتھ آ جاتی ہے. جیسے عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس کے ہاتھ لگ گئی. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا خاندان اور یہ سب آگ کے پجاری تھے. وہی اللہ تو اللہ ہے، کس کو ہدایت دیں گے، کس کی ہدایت چنیں گے، کس کی ہدایت اللہ. یہ جس پادری کے پاس رہتے تھے ایک پادری مر گیا تو دوسرے کے پاس، وہ بھی ادھم ہوا ہوگا، بیمار ہو گیا. بھائی وہ بھی مر گئے، تم بھی ایسے ہو رہے ہو، تمہارے بعد ہم کہاں جانا، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں. تو اس پادری نے یہ کہا تھا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. سب سے حضرت سلمان نے پوچھا کہاں ہیں یہ وہ، کہ وہ تو عرب میں آئے. بس شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تعلیم میں بہت بات ہے. جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے لگنی ضروری ہے. مولانا ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے جن کے ادنا صحابی کا درجہ، لیکن یہ کیا تھے 600 سال تک شرک کفر اور جہل. لیکن جب لگی ہے تو پھر کیسے لگے، جب لگی تو کیسے لگی. حضرت سلمان کو اچھا نبی آخر زمان کے آنے تمہیں اگر وہاں جاؤں، پادری سے پوچھا اگر میں وہاں جاؤں تو وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، کیسے پوچھوں، کیسے پہچانوں گا. اس پادری کا 3 نشانیاں بتائی. ان کی بات یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری بات تو ہدیے کا مال کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کے شانے پر، ان کے موڈے پر گوشت کی ایک بوٹی کبوتری کے انڈے دیتے، اور وہ ہے ختم نبوت کی مہر. بس ان کو لگ گئی. بہت بڑے باپ کے بیٹے، بہت بڑے اس خاندان کے، لیکن لگ گئی کہ اب کا آقائے نامدار ہے. خدا کرے ہمارا یہ جمع ہونا ہمیں لگ جائے، اللہ لگ جائے ہمیں، اس کے علاوہ تو بڑا ہی دلوں میں اترتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگ جائے دلوں. سلمان کو لگ گئی. اب تو جانا ہے کہاں، ایران اور کہاں مکہ. اب کہاں اس وقت یہ گاڑیاں ہوائی جہاز میں کچھ بھی نہیں. گھر سے نکلے اس تلاش میں، یہ سارا مرنا جو آیا نہیں کسی کے لیے آیا ہے. اللہ مل جائے، خدا دارم جگم دارم، جب اللہ مل جائیں گے مجھے کسی چیز کا غم نہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. حضرت سلمان نکلے، دیکھا ایک قافلہ سا جا رہا ہے. بھائی تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں. میں ساتھ چلتا آئے، جیسے بعض جماعتیں چلتی ہے نا تو ماشاءاللہ ان کے اعمال کی پابندی، ان کے اندر توازن، ان کے اندر تحمل، ہر ایک کو ساتھ لینا، ہر ایک کو چلانا، ہر ایک کے ساتھ چلنا، یہ بعض جماعتوں میں اور ان کے ساتھیوں میں ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اور بھی راستے چلتے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس لیے
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی پیدا ہوتی. خالی باتیں بنا کے رہو تو عمل نہیں کرتے، عمل بھی کرو اور اس کے ساتھ قربانی نہ ہو تو ٹھیک ہے تم بزرگ بن جاؤ، دوسرے کیا کریں گے؟ اس لیے باتیں بھی کرنی ہے تو اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جو جماعتوں کی ہدایات اور جماعتوں پر روانگی کی بات ہے کہ ہمارے نکلنے کے زمانے میں تو اور کوئی بات ہی نہ ہو، اسی میں رہیں کہ ایمان کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، اللہ رسول کی، آخرت کے بنانے کی، جہنم سے بچنے کی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من ذکر حاضر لذات الموت، تمام خواہشات، تمام مزے، کھانے کے مزے اور کپڑوں کے مزے اور سوادوں کے مزے اور سب کے مزے الگ ہے. جیسے انگور کا الگ ہے، انار کا الگ ہے، امرود کا الگ ہے، آم کا، سب کے مزے الگ ہیں. کیونکہ ایسے اعمال میں عجوبہ قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. لوگ مزیدار چیزیں کھا کے چٹکارے رہتے ہیں چٹکارے. حضور فرماتے ہیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو ان تین چیزوں پر راضی ہو گیا. اللہ رب ہے، اسلام دین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نبی ہے. اور اس کو زندگی میں بسا لیا. جو کچھ ہو تکلیفیں ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے راحت کی، اللہ کو بہت طرح بندوں کی طرح جس پر جو حال آتا ہے، بیماری کا، تندرستی کا، مہنگائی کا، غربت کا، سفر کا، حالت کا، یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہے. اس اللہ کو پہچانو. جب اللہ کو پہچانتے ہو تو اس نے جو زندگی کا طریقہ دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کا میدان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری حجۃ الوداع تھا. وہ 13 سال مکے کی، وہ طائف کا واقعہ، وہ مدینے کے 10 سال، وہ کھانے میں زہر، وہ آپ پر شہر اور جادو، ان ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر جو گئے نا عرفات کا میدان ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا اب اگلے سال تم مجھے اپنے میں نہیں دیکھو گے. خذوا عنی مناسککم. حج جو ہے وہ خالی پیسوں سے نہیں ہوتا کہ بہت پیسے ہیں تو چلے گئے نہیں کرتے لیے. حضور نے فرمایا حج کرو تو پہلے مجھ سے حج کے احکامات سیکھو. مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، مدینے میں کیا کرنا ہے، وہ سب سیکھو. اس لیے ہمارا ایک تیسرا نمبر بہت اہم، ہر قدم پر سیکھنے کی ضرورت. تو یہ صحابہ 600 سال تک جہالت پر شریک، لیکن واجہ اللہ کیا کہنے اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ خود کہتے ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. انہی میں سے پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
زُرِّيَّتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایمان کی دعوت، دلوں کی پاکی اور سیکھنا سکھانا، یہ پہلی بنیاد ہے اس کی حضور کی امت کو کہ اللہ نے بہت بڑا کہا کہ یہ صحابہ ایمان و اسلام سے پہلے اور حضور کی تشریف آنے سے پہلے کفر اور جہالت، کعبے کی کیا عظمت ہے، کعبے کی کیا شان ہے، اللہ کا نام کہ وہ کتنا پاک ہے، یہ پاک نام کو لے کر آدمی پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا 1000 بار مشرم کے تحت میں مجھ کو بلا، 1000 بار ذہن سے مجھ کو بلا، ہنوز نامے میں گفتن کمال، ہزاروں مرتبہ مجھ کو گلاب سے اس زبان کو دھو اور منہ کو پاک کروں، تیرا نام تو اتنا بڑا، ایسا پاک کہ پھر بھی اس زبان سے تیرے نام لینے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ تیرا کرم ہے جس تو ہم سے اپنا نام لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ بیٹھنے کی توفیق کس نے دی؟ یہاں کون لایا؟ جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اطلعن علیہ انک بالوادی المقدس طویٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ موسیٰ جوتے اتار دو، جوتے اتار دو، ایک بہت مقدس جگہ میں ہو، جیسے ہر مسجد شہنشاہ کا دربار، ہر مسجد شہنشاہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرمایا وادی مقدس پہ ہو اور تم نہیں لائے ہو، تم نہیں آئے ہو، انف میں نے تجھے پسند کیا۔ وہ پورا ماحول فرعون کا، وہ ظلم و ستم کا، وہ جھوٹ کا، وہ شرک کا، وہ تو خدا ہی کا دعویٰ کر رہا انا ربکم الاعلیٰ بنجے مارتا تھا، اس ماحول سے تجھے میں نے چھانٹا ہے۔ اس لیے جتنا مجمع ہے نا، ان کے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، چچا کے، ماموں کے، پھوپھی کے، خالہ کے، بہت سارے ہوں گے خود گھروں میں، لیکن یہ اللہ کے چنے ہوئے، یہ پسندیدہ اللہ نہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مٹھی بھر کے یوں ہاتھ میں مٹھی لی اور یوں پھینکی تو دشمنوں اپنی آنکھوں میں چلی گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا وما رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ پیارے نبی آپ نے نہیں پھینکی ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے، جتنا ہوا جتنا ہو رہا ہے اور آگے قیامت تک جو ہوگا صرف اور صرف اللہ ہی کے کرنے سے۔ تمام شکلیں اس کی پابند و محتاج، اور وہ کسی کا، یہاں تک کہ جبریل جو ہر وقت کے اور سارے پیغام سنانے والے اور جانے والے، اللہ کو ان کی بھی ضرورت نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہتے طائف والوں کو پکڑنے کو اگر تم کہو تو چکی کے دو پانوں کے بیچ میں جیسے دانا پستا ہے، لیکن واہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اس وقت بھی یہی کہا تھا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب یہاں سیرت مبارک، اسی لیے ہم پڑھتے نہیں۔ اب یہ فضائل کی کتاب ہے، فضائل صدقہ، فضائل اعمال، ایسا بھر دیا ہے، لیکن ہم نے ایک دفعہ سن لی اور نہ یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ ہمیں جانتا ہو، یہ تو جانتا تو ہے، کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کا عمل دیکھتے ہیں۔ 600 سال شرک میں، لیکن اللہ ارحم الراحمین، الخلق عیال
الخلق عيال الله احب الناس الى الله انفعهم للناس او كما قال عليه السلام. پوری مخلوق سارے بندے بندیاں وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا جو اس کے بندوں کو نفع پہنچا. پھر علماء، اللہ نے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے. ہم تو ان کے پاس بیٹھتے بھی نہیں بلکہ ان کے اوپر انگلیاں مولوی صاحب جیسے علامہ اقبال کا نام سنا ہے. علامہ اقبال شاعر اسلام، وہ مرزائی تھے، قادیانی، لیکن اللہ جب کسی کی قسمت جگانا چاہتے ہیں تو اسباب بھی اللہ پاک پیدا کرتے ہیں. شاہ عالم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور گئے ہوئے اور علامہ اقبال کے دوست جو تھے ان کے ساتھ تھے. ارے یار وہاں سے بہت بڑے تعلیم آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں. بہت دیکھ لیتے ہیں مولوی. علامہ اقبال نے ٹال دیا. ارے بھائی میں کہاں کیا کتنے لوگ آتے ہیں نہیں ملتے ہیں، ایک منشا میں مل لیں گے تو ہمارا کیا لے لیں گے. یار تو وہاں نہ جانے چل. یہ جو تشکیلیں ہوتی ہیں نا پیار سے محبت سے فضائی بتا کر، یہ ایک آدمی کے ساتھ جماعت بنتی ہے. جب صحیح فکر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ لگے رہے، نہیں مانتا چل. علامہ اقبال آئے، شاہ عالم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل چل رہی تھی. حضرت ارشادات اسی میں علامہ اقبال نے چھیڑ دیا ڈارون کا نظریہ. وہ جو ڈارون گزرا اس نے کہا پہلے آدمی بندر تھا. جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو شاہ عالم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنیے آپ جس کا نام لے رہے ہیں اس نے خیانت کی ہے، یہ کتاب اس کی نہیں ہے. اصلی کتاب میرے پاس دیوبند میں ہے، میرے کتب خانے میں ہے. اگر آپ چاہیں تو ارے یہ تو کوئی بہت بڑے مولوی معلوم ہوتے ہیں کہ پال ٹھنڈے ہو گئے. مجلس کے ختم ہوتے ہیں بیٹھے رہے. گئے دوسرے دن آئے اور سب سے پہلے وہ جو قادیانیت کا دفتر تھا جس کے وہ سیکرٹری تھے وہاں رسائل کر کے دستخط کر کے اور استعفا دے کر آئے تھے. اور آتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. قادیانیت اور مرزائیت سے استعفا. اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ہوا ایک نظر میں. یہ جو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت کہ دین سیکھنے سے آتا ہے اور صحبت سے آتا ہے. بزرگوں کی، بڑوں کی، سرپرستوں کی، قرآنوں کی، دین کو سمجھے ہوئوں کی، ان کی صحبت ایک ہی نظر میں. وہ عقل و فلک کے دیوانے، وہ عقل و فلک کے دیوانے. یہاں عقل و فلک کا کام نہیں. تقریر نہ کر، تاثیر دکھا، لے اپنی نظر سے کار. ایک ہی نظر میں اقبال کو گھائل کر دیا، استعفا دے دیا، کلمہ پڑھ لیا. اور پھر استعداد تو اندر چھپی ہوئی تھی، بہت بڑی چھپی. پورے قرآن کو جس طرح شاعری میں پورا قرآن نبیوں کے واقعات بھی اور صفات بھی سارے، یہ وہ اقبال ہے، یہ وہ اقبال ہے جو سننے کو تیار نہیں تھے. جیسے ہم مولویوں سے بھاگتے ہیں نا، علماء صاحب ہاں یار یہ مولوی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں. اسی لیے ان کو کہا حقوق شناسی، حق پہچاننا ہے. جیسے ماں باپ کا حق، استاد کا حق، علماء کا حق، پڑوسی کا حق. یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے. اور اسی قیامت میں سب سے پہلے کیونکہ اللہ پاک اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں
جس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کی بڑی سزا ہے۔ حضرت سلمان کو لگ گئی تھی، قافلے نے کہا اچھی بات ہے چلو، یاد آیا؟ ارے یاد آیا، میں تو کہہ رہا تھا۔ چلتے رہے۔ اب وہ پورے قافلے کے پاس راستے کا جو کچھ کھانا پینا تھا وہ سارا سامان ختم ہو گیا۔ ارے بھائی اب کیا کریں؟ جیسے کوئی آدمی کہیں سفر کرتا ہے، ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہے اور جیب میں بھی کیا کرتا ہے، کبھی گھڑی بیچ دیتا ہے، کبھی کوئی سامان بیچ دیتا ہے۔ تو قافلے والوں کو کیا کریں؟ اب اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو قافلوں کا یہ ہے نا نیا آدمی ہے، ہمارا تو ہے نہیں، اسے بیچ دو۔ آدمی کہاں سے گزرتا ہے، کیسے گزرتا ہے، لیکن جب تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ، اندر کی لگی کے ساتھ جب چلتا ہے، خدا وہ راہ کھولتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، تو اس یہودی نے ان کو باغ میں لگا دیا۔ کھجور کے درختوں کو پانی دینا، تو تیار ہو جائے، کھجوریں اتارنا اور یہ سب کام پہ لگائے۔ ایک دن باغ والے کا چکاچاٹ بھائی آیا اور بہت برا بھلا اور آئیں شائیں بک رہا تھا۔ باغ والے نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں یار، ایک آدمی یہاں ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ یہاں۔ حضرت سلمان تو اسی تلاش میں تھے نا، جو جس کی تلاش میں لگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو اللہ کی تلاش میں لگتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اسے اللہ ملتے۔ جو کہتا ہے نبی ہے۔ سلمان چڑھے ہوئے تھے درخت پر، کبھی اٹھا رہے تھے کہ اتنا تو ہے کہ وہ علاقے سے چل کے آیا ہوں، اب قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں جو آدمی چلتا رہتا ہے تو وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ کھڑا ہی ہو جائے، وہ 20 سال پہلے 4 مہینے دیے تھے، اب کھڑے ہو گئے، اب ہفتے کی گشتیں بھی نہیں ہے، مہینے کے 3 دن بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، ہم تبلیغ والے، ہم تبلیغ۔ اس سے دنیا میں جس کو چاہے دھوکہ دو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سلمان کو لگی ہوئی تھی رضی اللہ اترے، اور وہ جو پادری نے کہا تھا نا صدقے کا مال نہیں کھاتے، علامتیں بتائی، اس صدقے کی کھجوریں لی اور گئے۔ دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف فرما ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ تو بہت دور سے آئے ہو، مسافر ہو، پتہ نہیں کب کھایا ہوگا کیا ہوگا، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ لے لو۔ اب ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ تو اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کے جیسے مہر لگ گئی، صحیح پہنچا ہوں، صحیح پہنچا ہوں۔ جب آدمی کو صحیح چیز مل جاتی ہے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چلے آدمی باغ والے سے اجازت لیتے ہیں، میں ذرا ابھی آتا، نہیں کام کرو۔ جیسے یہ جو جاتے ہیں دبئی اور سعودیہ اور قطر اور کہاں کہاں پیسہ کمانے، مجھے تو ایک بات عجیب یاد آئی۔ علی گڑھ کے ایک ساتھی دبئی اپنی ملازمت کے لیے جا رہے تھے، کوئی پیسہ کمانے کے، ہمارا پیسہ دبئی کا ریال اور ان کا درہم بہت مہنگا۔ حضرت میرے سامنے کی بات ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں دبئی جا رہا ہوں اپنی ملازمت کے لیے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ بھی بہت فرمایا اچھا بھائی تو دبئی کے اللہ جان تو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب تو اللہ جان دبئی چلے گئے تھا، یہاں تو رہے گی۔ ہوا معکم، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تو ہر وقت تمہارا رزاق ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے تمہاری
اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ او نبیوں کے اولاد، بنی اسرائیل کون تھے؟ نبیوں کے اولاد، میرا تمہارا جو معاملہ ہے اس کو پورا کرو، تم پورا کرو گے میں پوری کروں گا۔ لیکن بنی اسرائیل آسمانی کتابیں بھی بدل دی، نبیوں کو بھی شہید کیا، اور جتنا دولت کا نشہ چڑھ گیا۔ یہ نشے ہوتے ہیں بہت، ایک تمباکو کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا ہوتا ہے، چائے کا ہوتا ہے نا، کسی کو بڑے خاندان کے ہونے کا نشہ، کسی کو بڑے باپ کا ہونے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، اور تمام نشوں کی اتارنے والی موت۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے راجا مہاراجا پتہ نہیں کیسے موت نے، وہ فرعون جو خدائی کی ڈنگیں مارتا تھا، کیا کہہ رہا آمنت آمنت، اب میں مانتا ہوں اس اللہ کو، الآن وقت صحیح، اب تک تو ڈنگیں مارتا رہا، اب مانتا تیرا ایمان قبول نہیں۔ اور کیا کہا، قیامت تک کے لیے ہم تمہیں لوگوں کو آیت نشانی بنا دیں گے۔ اب بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش لٹک رہی ہے، مسالہ بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ جو اپنے کو خدا کہتا تھا، یہ وہ ظالم ہے جس نے اتنی ماں کو جلایا، اتنے بچے یتیم ہوئے، اور جتنے یہ ہوا، کیا ہوا، کہاں گیا؟ اس لیے کیونکہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کا حضرت سلمان کرتے رہے۔ ایک دن اس نے اجازت دے کے چلا تو ہدیے کی خجولیں لے کر آئے کہ اس دن تو وہ صدقے کی لایا تھا، ہم نے قبول نہیں کے لیے ہدیہ ہے، اچھی بات ہے رکھ دو۔ اور مہر لگ گئی کہ جو بات کہی تھی، یہی ہے وہ نبی آخر زمان جن کی لیکن 3 علامتیں بتلائی تھی، ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے، اور شانے پر نبوت کی مہر ہے جس میں محمد الرسول اللہ۔ کیا وہ کیسے دیکھو، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور آپ نے چادر اوڑھ رکھی، سب سامنے ہیں اور سلمان پیچھے بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ یا اللہ، وہی بات جو جس کی تلاش میں لگتا ہے، یہ سویرس کو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے۔ اللہ کا نظام، واللہ غالب علی امرہ، جو وہ چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے۔ سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور چادر اوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ہوا چلا دی۔ کیا ہے ہوا پر کس کا قبضہ ہے؟ ہوا چلائی، چادر اتر گئی، ہوا سے سر گئی، مہر لگی۔ وہ جس کے لیے یہ سارے پاپڑ بھیجے تھے اور ایران چلے گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں۔ کیسے چلے تھے، کتنی کھجوریں اتاری تھی۔ اب ہم یوں چاہتے ہلدی لگے نہ پٹ کری رنگ آ جائے کیوں کا، کرنا کچھ نہ پڑے، دین زندہ باد، اللہ کے حکم میں نہیں آتا۔ یہ تو اس کام کی تو ساری جان ہی قربانی ہے۔ جیسے آدمی کی پرسنالٹی، آدمی کا جسم جتنا لمبا چوڑا خوبصورت، لیکن اصل تو اس کے اندر کی روح ہے، روح نہ ہو تو کہ ہماری اس دعوت کی محنت کی روح اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے لیے جس طرح کی جس وقت کی جو قربانی مطلوب ہو وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ پوری تینوں زندگی جو حیات صحابہ کی ہے، اور یہ بلا حکایت صحابہ، یہ جو 600 سال کے کفر میں ڈوبے ہوئے، شرک میں ڈوبے ہوئے، اللہ نے ان کی طرف کرم کا ہاتھ بڑھایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے،
کھانا مرنا، شراب پینا اور دنیا طرف کسرا کا تاج مل جائے، کسرا کے دربار کا پاس مل جائے، اور یہ پتہ نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبت کے لیے، صلح صفائی کے لیے نہ پیسے بانٹے نہ زمینیں بانٹی، کوئی سامان نہیں. دو چیزیں بتائی، نماز میں کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملا کر، اور نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھائی برابر، اور نماز کے فوراً بعد آپ نے تعلیم کا حلقہ شروع کیا. یہ سارا ہمارا ہے نا، دعوت، تعلیم، سیکھنا سکھانا، یہ پورا سیرت مبارکہ میں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، یہی نہیں سیکھتے، نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، یہی نہیں پڑھتے. چادر اتری، مہر ٹک گئی، کلمہ پڑھ لیا. یوں کہتے ہیں مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے. زمزم کہاں ہے؟ زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ مکے میں ہے نا. اب سب کے گھروں میں یہ جو لاتے ہیں آتے گھروں میں پہنچ رہا ہے، یہ پہنچ رہا ہے. زمزم کہ سلمان تلاش میں تھے نبی آخر زمان، جیسے خود اللہ نے چادر اتروا دی، ہوا چلائی اور سلمان کو ایمان مل گیا. اور پھر اتنا نہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں یہ نہیں کہا، اس کے بعد جو مجاہدے کیے ہیں حضرت سلمان پر، بڑا واقعہ خندق کا، ان کے مشورے پر حضور نے کس طرح چلایا اور کیا ہوا. کیونکہ جب اللہ نے کرم فرمایا، اس محنت کے ساتھ تعلق دیا اور اپنے بڑوں کی سرپرستی کی، تو یہ نہیں کہ بس ہم نے کیا محنت لگا دی، کیا نہیں بات، یہ تو زندگی بھر کی ہے. ولا تموتن الا ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دونوں پیغمبروں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. ہم تو گھروں میں پتہ نہیں کہ تو کیا کرے گا، آج کتنا کمایا، کیا لایا، وہاں کیا، ہم تو دنیا ہی کی بات. انہوں نے بیٹوں کو جمع کیا کہ بیٹوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. اب میری ایک وصیت یاد رکھنا، مرتے تک اس دین کو مت چھوڑنا، اس کے لیے جا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ دین ہر گلی ہر کوچہ ہر گھر ہر پر پہنچے. اس کے لیے جتنا کر سکو، جتنا تھکو، جتنا پٹو، جتنا مٹو کرتے ہیں. یہ سیرت کے واقعات، یہ نبیوں کے واقعات، یہ صحابہ کے واقعات، یہ ہماری رہبری ہے. جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، بلال تیرے پاس ایسے کیا اعمال ہیں کہ جنت میں بھی آگے آگے چلتا نظر آ رہا ہے، اپنے خاطر کا. اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں. ایک صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے، سو کر جب اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا دل ہر ایک کی طرف سے پاک، کسی سے حسد بغض کینہ نہیں. یہ حضرت بلال کی یہ بات میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے. کتنا کیچڑ، کتنا دھوم دھلا ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے، بیٹا کو بھتیجا سے، سسر کو داماد سے، داماد کو ہمارے سے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے کندھے سے کندھے ملا اور تعلیم کا حلقہ آپ نے قرآن سکھایا. اور اس سے ایسا ماحول بنا کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی اجنبی آدمی آتا تھا، باہر کا آدمی لے آیا مدینے،
اور دیکھا تو جیسے ہماری عادت ہے اے بھائی تم کون ہو، بھائی تم کون ہو، پوچھتے ہیں نا، جس کو کبھی نہ دیکھا ہو پوچھتے ہیں بھائی تم کون ہو۔ مدینہ منورہ کے جس آدمی سے، وہ باغ والا ہے، وہ غریب ہے، اس کے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے، وہ پیٹ تک جو اس کا حال ہے، لیکن مدینے کے ہر آدمی کا ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، امتی رحمت للعالمین کا ہے، نبی کے سائے میں نبی کی اداؤں کے ساتھ دنیا میں رحمت بن کر جینا ہے، گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کہ جیسے آپ رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت، میں ان کا ایسا ماحول بنا۔ اس لیے یہودی نے لکھا ہے کہ میں مدینے کے اطراف میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے نا، کاروبار کے سلسلے میں اور کبھی کچھ مکے آتے جلدی میں تو اب دیکھو دو آدمی ہیں جان نہ پہچان، لیکن وہ آپس میں جو بات کر رہے تھے ایک دوسرے کو، تو مجھے ایسا نہ محسوس ہوا جیسے یہ ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، حالانکہ خاندان الگ، فراق سب کچھ الگ، لیکن رحماء بینہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین کفروا اشد رحماء بینہم، ان کے ساتھی کہ آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک ماں کے جنے ہوئے۔ اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں، میں سورت میں تھا، جمعرات کا بیان تھا، تو تشکیل کرنی تھی، میں نے کہا بھائی بہت ہم تبلیغ والے، ہم قرآن ہیں، ہم ذمہ دار، ہم ایسے ہیں، یہاں تقاضے ہیں، ملکوں کے تقاضے ہیں، صوبوں کے تقاضے ہیں، اپنی جگہوں کے، اپنی مسجد کے تقاضے ہیں۔ تو میں نے ان کی تشکیل کی، کیسے، کیا کہا، اس تمہارے مجمع میں، اس لیے کہ آج کل بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے نا، بچوں کو تو دودھ پلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دودھ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماں کی چھاتی کا اور ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل، وہ بوتلوں میں بکتا ہے بن کیا۔ میں نے کہا اس پورے مجمع میں ماں کی چھاتی کا پیے ہوئے جتنے ہو وہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ ان کو خوش رکھے، جزائے کہتے اس وقت جگہوں پر میں چل رہے ہیں، وہاں ملکوں میں بھی، صوبوں میں، اور کہاں کا کام ہو اس مجمع میں پتہ نہیں آرٹیفیشل والے ہو یا سگی ماں کے سگا ماں کا دودھ پیے ہوئے نا، ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، بندگی اللہ کی کریں گے، کام نبی کا کریں گے، بندگی اللہ کی کریں گے، اس نے اس کے لیے پیدا کیا اور کام نبی والا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر جو علماء کرام کو انہوں نے، ہم کہتے ہیں بندہ بندہ بندہ، ارے بندہ تو گندا نبی منی کے قطرے سے بنا، لیکن یہ سچا بندہ کب بنتا ہے؟ علماء نے کہا چار باتیں جب اس کے اندر ہوتی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار، کلمہ پڑھ کر جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، تجھے مانا تیری ہی مانوں گا، اور تجھے یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ، یہ عہد کا وفادار، نعمتوں کا شکر گزار، اللہ کے ساتھ وفادار، اور یہ جان، یہ مال اور جو کچھ عقل سمجھ جو کچھ ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور امانت ہے میرے پاس، اس نعمت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا، شکر گزار، وفادار، امانت دار، اور چوتھی صفت بتائی بندے اللہ کے ہو، وعدہ کیا ہے
اللہ کا فرما بردار، جب شکر گزار، وفادار، امانت دار اور فرما بردار، یہ چار صفتیں ہوتی ہیں تو یہ شخص کیفیت کا جسم یہ بندہ بنتا ہے. اور جب یہ بندگی کے ساتھ چلتا ہے تو کیا بیچتے ہیں آسمان اور کیا بیچتی ہے زمینیں اور کیا دنیا کی حکومت کیا دولت ہے، اس بندے کی خدا کے ہاں وہ قدر ایک دفعہ کہتے اللہ، کیا وہاں دھوم بچ جاتا. اس لیے دوستو بندہ بننا ہے اور بندگی کے ساتھ نبی کا کام دعوت ہے، نبی کا کام قرآن ہے. جیسے میں سنا رہا تھا نا، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ اما قرآن، کہ جو قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا ہے. ہم کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے. ہم قرآن کے وارث ہیں، نبی کے نائب ہیں. ہمارے ذمہ اس میراث کی حفاظت بھی ہے اور یہ سارا کام قرآن کا کام، یہ اللہ کا کام. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ وہاں مدرسے میں تھے لکھنؤ میں، تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ جماعت کے کچھ ساتھی سے جا رہے تھے، فرمایا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ کام تمہاری اپنی جائیداد نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ملک نہیں، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے. اور دنیا میں ہر چیز مزاج سے ہوتی ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، ٹھیک ہے، نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے. پھر فرمایا نبوت کا مزاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا. حضور اپنے کتنا روتے، اللہ کو کیسے یاد کرتے آخرت کے لیے. اور تیسری چیز نبی کے نمونے، ہر ایک کا بھلا چاہے، ہر ایک کی خیر کرنا. یہاں تک کیا ہے دشمن تک کو ایک مرتبہ ایک آدمی پکڑا گیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی. بخاری شریف میں واقعہ ہے. پکڑے گئے، لائے گئے، مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ ان کو باندھ دیا. صحابہ جو کچھ مسجد میں کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کے کام کو مضبوط کرو، وہ یہ ہے سیرت میں. وہ تو بندے ہوئے ہیں اور صحابہ مسجد ہیں، ان کی آپس کی محبت، ان کا ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا، ان کی لمبی نمازیں اور ان کی لمبی دعائیں، وہ سب کو دیکھتے رہے. میں نے کہا تھا نا، باتوں سے باتیں اور عمل سے عمل، القربانی سے قربانی، ان کا یہ عمل دیکھتے رہے. یہ بندے ہوئے ہیں، قتل کی اسکیم بنائی تھی. خدا قربان جائیں، قربان جائیں. یا رب صلی وسلم دائما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تشریف لے جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ بندے ہوئے تھے اور حضور کو معلوم تھا کہ وہی ہے جس نے قتل کی اسکیم بنائی. پوچھا کیا حال ہے؟ اس دشمن سے آپ خیریت پوچھ رہے ہیں، دشمن ہے، قتل کا سارا منصوبہ، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ کریں تو یہ ہے، اگر آپ قتل کرنے کی ہے معاف جاؤ، معاف. ہم کو کوئی خالی زور سے بول دے تو بھی اب تو وہ بہت غصے ہوتے ہیں، روز ڈانٹتے رہتے ہیں، ہم کو کہتے رہتے ہیں برداشت نہیں. اسی لیے عجیب بات یہ ہو گئی کیا
صحابہ کی سیرت پڑھنے کے لیے پڑھ کر کے زندگی میں اتاری، اس لیے دعائیں اے اللہ صحابہ کون تھے؟ وہ بھی تیرے بندے تھے، ان کو کس نے دیا؟ جو ہر اسلام دشمنی، قرآن سے دشمنی، اور حضور کو کہ ہم نہیں مانتے ان کو اللہ کے نبی، ہم نہیں مانتے قرآن کو اللہ کی کتاب، لیکن اخلاق سب سے بڑی طاقت ایمان کے بعد وہ اخلاق کی. کیا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو مارکیٹوں کے اخلاق ہوتے ہیں، اسٹیشنوں کے اخلاق ہوتے ہیں. ایک پولیس کتنا سامان اٹھاتا ہے، سر پر 2-3 کندھوں پہ لٹکایا ہوا، اور جیسے، لیکن یہ اخلاق نہیں ہے. یہ تو اس کے بعد جو پیسہ ملے گا وصول کرنے کے لیے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ مزدوری ہے، اخلاق نہیں. اپنے پاس جو کچھ ہے، جان ہے، مال ہے، علم ہے، حیثیت ہے، تعلقات ہے، اس کو دوسروں پر لگانا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی بھلائی نہیں، کیونکہ یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں. قیامت میں ترازو میں سب سے پہلے اخلاق کو لے جائیں. اس لیے دوستو ہمیں بہت زیادہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، دین سمجھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر آدمی کے پاس جو طاقت ہے ایک سوچ دیں گی اور ایک کرنے گی. اور فرماتے ہیں جب سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو اس کا نتیجہ صحیح. سوچ ہی غلط ہے، عمل بھی غلط ہے، نتیجہ بھی غلط ہے. اس لیے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خالی جماعتوں میں آنا جانا ہم گئے رہ گئے، اس کا نام تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے. ہماری سوچ کیا بدل جائے کہ ہماری سوچ روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نمونہ بنا کر دیا ان کی سوچ کے قریب جا رہی ہے. پھر لوگ جو پوچھتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیتے بھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور کی سوچ کیا ہے کہ جتنے انسان ہیں دنیا میں وہ سب اللہ کے بندے، ہر ایک کے پاس جان اور مال اور سوجھ بوجھ، لمبی عمر، چھوٹی عمر، تھوڑی عمر، زیادہ عمر، بہت پیسہ، تھوڑا پیسہ، اشارے میں سمجھنے والا، بار بار سمجھاؤ تو سمجھے، ہوتے ہیں نا کہ ہر ایک کے پاس یہ تینوں، ہر ایک کی یہ تینوں طاقتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر لگ جائے. یہ حضور کی سوچ ہے کہ صحیح مسلک پر جان بھی، مال بھی، سمجھ بھی، تعلقات سب. دعوت نام ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے. اور جب حضور والی سوچ ہوگی تو حضور والی نمازیں ہوں گی، حضور والے عاشق ہوں گے، حضور والی عبدیت اور تواضع اور عاجزی ہوگی. جس رنگ میں کپڑا رنگا جاتا ہے وہ رنگ کپڑے میں تار تار میں ایسا گھس جاتا ہے کہ پھر پہچانا نہیں جاتا کہ یہ سفید تھا. یہ بات ہوئی تھی صحابہ کی، کیسے کیسے تھے، کیا کیا ہوتی ہے. لیکن محنت، اس محنت میں اللہ نے بس آپ کی باتیں کہی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنے اعمال دعوت، ہم اعمال دعوت کہتے ہیں نا، مسجد وار جماعت کے کام اور 3 دن کے اور 3 اور 4 مہینے ہو گئے اور گھر کی تعلیم اور جتنے اعمال دعوت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آج بھی اس عمل میں وہی تاثیر ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے زمانے میں تھے. غلط یقینوں کے صحیح یقین سے بدلنے کی
گناہوں کے طاعت و عبادت سے بدلنے کی، غفلت کے ذکر سے اور اللہ کے دھیان سے بدلنے کی، یہ سب آج بھی بولتا ہے اور پھر مثال بھی کہ جیسے مولانا انجاز صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دی، لیمو حضور کے زمانے میں بھی اس کو جب نچوڑا جاتا تھا تو پانی کھٹا ہوتا تھا. کتنی صدیاں گزری، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، اور دنیا میں کیا کچھ ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی. ارے بولو نا، لیمو کی تاثیر بدلی. اور پھر یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، کوئی بہت بڑے منسٹر نچوڑیں گے تو، ارے پیدل چلنے والا بھکاری وہ نچوڑے گا تو بھی پانی کھٹا ہو جائے پانی. لیکن کب لیمو اصلی ہو. یہ جو گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں نا، اس میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے فروٹ کا سامان ہوتا ہے، انار، موسمی، سیب، کیلا، انگور، پلاسٹک کے. سبزی میں بھنڈی، تورئی، لیمو، یہ بھی کہ پلاسٹک کے لیمو میں وہ بات نہیں ہے. جب ہماری جشنیں، جب ہماری تعلیم، جب ہماری نمازیں، جب ہمارا تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا اصلی ہوگا تو اس کی طاقت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. اور اگر ایک رواج ہے، اسی لیے مولانا انجاز صاحب رحمۃ اللہ اس کو بہت فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو اور اس کے اعمال کو رسم نہ بنائی. جیسے پتنگ اڑانا کی ایک رسم ہے، دنیا میں ہوتی ہے. کبڈی کھیلتے ہیں، والی بال، کرکٹ، ایک رسم ہے. پھر پتہ بھی نہیں کہ اس میدان میں کون آیا تھا، کون کس نے سکسر مارا تھا اور کس نے کیچ لیا تھا، کس نے پتہ نہیں. یہ رسم نہیں بنانی. جمعرات کی حاضری، خود کا مشورہ، روزانہ کے 5 کام مسجد کے، اور اس کام کو اپنا کام بنانا. بندہ مانتا ہوں زندگی مقصدی بندگی، نبی کا امتی ہوں، آپ کا کام میرا کام ہے. جب یہ آواز اندر کی ہو جائے تو پھر کیا 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 حالات حالات حالات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو احکامات کے بندے ہیں. جس وقت جس حال میں اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اسی پر فرمایا کہ ہمارے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو فرق ہو گیا وہ یہاں سے ہو گیا. آدمی جھلک کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اجڑ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی. ارے ہے کہ نہیں یہ بات؟ آدمی جھلک کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی سوئی نظر، پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا. یہ کہ بس ہمارا صحابہ میں اتنا فرق ہے. وہاں ایسا غریب کے 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اتنے بڑے باغ والے کہ دنیا میں ان کے باغ کی کھجوریں جائے گی. دونوں غریب سے غریب اور امیر سے امیر، ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف. ہر قرآن میں حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. وہ قرآن اترا ہوا تھا. اب فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے سب کو تو منہ دے دیا، حتیٰ کہ قرآن کے دشمنوں کی طرف کا رخ کر لیا. ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے کھانے، ان کی جیسی کمائی، سود سے، لوٹ سے کیا ہے، اس کو پیٹی کا قرآن کے دشمنوں کو منہ دے دیا اور قرآن کو پیٹی کھا دی. اس لیے ہماری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح تھی. میں ایک مرتبہ میرے گاؤں کی بات کہوں،
گزارش تھا اور وہ تعلیم کا حلقہ تھا. ایک آدمی کو بچارے بلائے اور قرآن کی تعلیم کا حلقہ میں پہلے قرآن کا حلقہ ہوتا ہے نا, تو قرآن کا حلقہ ہو رہا ہے. الحمد للہ سے والناس پر شروع کی 10 صورتیں یاد کریں. تو وہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, اللہ تو سمجھ. اللہ سمجھ کو اللہ تو سمجھ کہتا ہے. امت تو یہاں پہنچ گئی اور ہم تو تقریر والے ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. اس لیے کام کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے اور کرنے والے بنا تیار کرنے ہیں. یہ اس کا ہے. لیکن یہ کب کریں گے جب ماں کا دودھ پیے ہوئے ہوں گے. جب ماں کا دودھ پیے ہوئے ہوں گے تو یہ سردی ہے, گرمی ہے, بھوک ہے, پیاس ہے اور ابھی ایسے ہے اور یہ کچھ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اشکو بسی و حزنی اللہ, ہر حال میں اللہ کا کیا. یوسف گم ہو گئے, روتے روتے آنکھیں چلی گئی. اشکو بسی و حزنی اللہ, میرے اللہ میرے اللہ. اللہ کیسے لائے, اللہ کیسے لائے اب پھر کیا ہوا. پھر وہ بھائی جنہوں نے مل کر اسکیم بنائی تھی ان کے قتل کی اور ان کو باپ سے دور کرنے کی, وہی سب بھیک مانگ بھائی ہم بھوکے ہیں, بچے ہمارے بھوکے ہیں, تمہارے پاس کچھ ہو تو دے جاؤ تمہیں اللہ کے خزانے بھی دیے. تمہاری طرف سے میری طرف سے تمہارے نام کوئی وارث نہیں, تم اللہ کے لیے آزاد. اور یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے پر چوکٹ پر کھڑے ہو کر مکے والوں آپ واقع ہے نا تو آپ داخل ہوئے تھے مکے میں, مکہ فتح ہوا اور سارے وہ جنہوں نے ستایا تھا جو کیا وہ سب وہاں موجود تھے. کیا خیال ہے تمہارا, کیا کرو گے, تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تو اندر تو وہ گزرے تھے آج کو اب سب سے بدلا جائے گی نہیں. جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, پکڑ کے لایا کہ جیل کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی وارنٹ نہیں میری طرف سے. جو بات میرے بھائی یوسف نے کہی تھی انتم الصلحاء, تم سب آزاد ہو, میں اس میں معاف کر دیا. اس اخلاق کی بلندی سے جوک در جوک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. مقام کہ پھر ہجرت اور نصرت, ہجرت اور نصرت, باہر کے تقاضوں پر ہجرت پھرت, مقام پر اپنی مسجدوں کو مضبوط بنانا اور اعمال کرنا. مقدر کی روزی تو مل کے رہے گی جتنی چاہے, جتنا چاہے خطر کر. وہ بتایا قرآن نے بتایا کسراب علم یحسبہ الظمآن ماء, یہ جتنے ہرے ہرے باغ نظر آتے ہیں دبئی چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ, ارے لندن, ارے واشنگٹن, وہاں خدا بیٹھے جہاں اللہ ہر جگہ. اللہ کو راضی کر دیا اور وہ راضی ہوتا ہے حکموں کے پورا کرنے سے, نعمت شکر گزاری سے. جان مال کی امانت کو امانت داری کے ساتھ علم امانت اس کی امانت داری. پھر اللہ ایسا دیتا ہے کہ سوچ جس مدینے میں جو آتا تھا, مدینے کا پہلے نام تھا یثرب, وہ زمین کے جہاں جو آیا اس کو بخار, جو آیا وہ بخار. صحابہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی, حضور نے دعا مانگی, وہ بخار مدینے سے باہر چلا گیا. کھجور نہیں تھی ایک, پانی کو پینے کو پانی نہیں تھا, لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے, نبی کی چال کرنی ہے, تقاضوں پہ اپنے آپ کو ڈالنا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کے جماعت گئی, پیاسے ہیں اور چاروں طرف میلوں تک کہیں پانی نہیں ہے, کوئی شکوہ شکایت نہیں. جو ان کے پاس اونٹ تھا اس اونٹ کا نہر کیا, اس کو ذبح کیا اور اس کی پوٹلی میں, اس کے آنکھوں میں, اونٹ کے یہاں 7 دن کا پانی رہتا ہے, اس کی بجڑی میں اس کی ہوش کو نچوڑ کر پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی.
مسلمان یہاں پر میں اور تم مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، اس کام کی اصل جان قربانی ہے، جانوں کی، مالوں کی، جذبات کی، خیالات کی، فکروں کی، اپنی سوچ نبی والی سوچ ہو، اپنے آنسو نبی والے آنسو ہوں، اپنا درد نبی کا درد، اس کو اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک طرف دعوت کے تقاضوں کو مقامی بھی ہے باہر کے جنگوں پر کرتی، اور اپنی ذاتی زندگی جیسے کل حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت کرتا تم نے پرسوں فرمایا تھا کہ اجتماعی طاقت جو ہوتی ہے اور جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ انفرادی زندگیوں کو سنبھالنے کا سامان ہوتا ہے۔ یہ باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی، یہ جو ہے یہ بیٹا بیٹھے تھے اپنے گھروں میں تو آگے کون کون کیسے کیسے تقاضے پیچھے جا کر آئے، لیکن ان کی قربانیوں کی قربانی بنا، اس لیے کہو بندے اللہ کے بن کے رہیں گے، کام اللہ کے نبی کا کریں گے، کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس پورے مجمع میں میرا تو خیال یہ ہے کوئی ایسا ہوگا نہیں، اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے، اگر ایسے ہو تو وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہ لگے، چہرے 20 سال سے دکھلا دے رہے، کھڑے ہو جاؤ۔ آگے کمائی کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ کھڑے ہو گئے۔ اب سنو، میرا خیال ہے اگر تمہیں اس کام سے اور اللہ سے محبت نہ ہو، اس کام کی عظمت نہ ہو تو تم یہاں کیوں آتے؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن بھائی ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، کسی کی کوئی مجبوری۔ آج نیت کر لو انشاءاللہ 4 مہینے لگا دیں، کہو انشاءاللہ۔ اور اس کا آسان راستہ، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، روزانہ کے اعمال کرو، ہفتے والی کشتے، مہینے کے 3 دن، اور یہ کرتے رہو کہ جو آدمی چلتا ہے تو چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت مجاہدہ کرے گا خدا اس کے لیے راہیں کھول کے چلے جائے گا، کرو گے؟ لیکن یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے کھڑے گے تو سمجھ نہیں، ہر ایک نیت کرو میری کس سے ملاقات ہوگی۔ اگر میں مزدوری کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، ہر ایک کو دعوت دوں گا پیار سے، محبت سے، فضائل کے ذریعے، پھر ان کے فضائل کی بنیاد پر آ جائے گا تو خود مسائل سیکھنے علماء کے پاس جائے گا۔ کرو گے؟ بیٹھ جاؤ۔ اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب 4 مہینے لگائے ہوئے، اور بعضے تو اپنے تو ایسے آدمی ملے 25 مرتبہ 20 مرتبہ چاہتے ہیں، یہ جتنا کے لگے ہوئے کم سے کم اتنی نیت کر لو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے۔ یہ سارے بولو انشاءاللہ۔ اللہ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جیسے ٹیکسی والے سے بات کرتے ہی، ٹیکسی والے سے بات کرتے ہیں، جیسے بات کی اس نے میٹر گھما دیا تو پیسے آنے شروع ہو گئے۔ جب ہم نے نام ارادہ کر لیا وہ لکھا گیا، پھر اللہ پاک راستے کھولیں گے، کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور جتنی جماعتیں جہاں چل رہی ہے اللہ سب کی بہترین تربیت فرماوے، اور ہمیں اپنا سچا بندہ، نبی کا سچا غلام و نائب بننا۔